الاحترام سادات کرام علماء کرام بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تیجی کی 11ویں مجلس مرحوم اور بے وطنیت کی اشارے ثواب منعقد کی گئی ہے۔ میرا تمہارا یہاں سب کا آنا جمع ہونا ان کے لیے دعائیں مقرر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ کیونکہ اشارے ثواب کے لیے محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں پروردگار عالم اپنی شان رحیمی سے ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہاں ضروری تلاوت پاک کے لیے شریف پڑھا گیا، کلمہ شریف پڑھا گیا اور ذکر پڑھا گیا ہے۔ اشارے ثواب کے لیے مرحوم کے اشارے ثواب کے لیے 85,901 روپیہ اس مسجد کے اندر دیے گئے۔ مولا تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہتر سے بہتر بدلہ مرحوم عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ محترم حضرات، وقت نہیں ہے، آپ اجازت دو کچھ آپ کے سامنے بات کروں۔ ابھی مجھ سے بیشتر میرے مردان احسان الرقص کی قربانی کے مطابق بہترین باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ قربانی کا عوض کیا ہے، بدلہ کیا ہے؟ قربانی تو بدلہ کیا ملے گا؟ تو آئیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت اور رات دن اللہ کی رضا کے لیے گزری اور قدم قدم پر آپ قربانیاں دیتے رہے۔ آپ نے جو قربانی دی ہے بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ اور جب اللہ کی راہ میں بندہ قربانی دیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ بدلہ کیا دیتا ہے؟ جو لوگ حج بیت اللہ کر کے آئے یا عمرہ ادا کیا ہے، حرم شریف کی مقدس سرزمین پر کعبۃ اللہ کا گھر کا دیدار کیا ہے، کعبۃ اللہ کے قریب ایک چھوٹا سا مکان ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، سونے کا پنجرا ہے، مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، مولا تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، اس سے زیادہ بھی بھیجے۔ صحیح تعداد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مولا تعالیٰ نے اپنے گھر کے سامنے مقام ابراہیمی رکھا۔ مولا آدم علیہ السلام کو تجھے یاد نہ آئے، موسیٰ علیہ یاد نہ آئے؟ 1,24,000 میں سے انہیں صرف ابراہیم کے مقام کو اپنے گھر کے سامنے مقام دیا۔ سب نبی سچے ہیں، سب نبی اچھے ہیں، لیکن جس کی جیسی قربانی ہوتی ہے اس کو ایسا اجر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، جب تک کہ ہم قربانیاں دیتے رہے تب تک کہ ہمارا بھی دنیا میں بول بالا تھا۔ ہم مختصر تھے، مٹھی بھر تھے، تھوڑے تھے، لیکن ہمارا بول بالا تھا۔ ہم دنیا پر ہماری ہیبت چھائی ہوئی تھی۔ آج کروڑوں کی تعداد میں ہے، 66 ملک مسلمانوں کے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اسلامی نہیں، غلط ہے تمہاری بات۔ اسلامی حکومت کہیں نہیں ہے، مسلمانوں کی ہوگی۔ اگر 66 ملک میں اسلامی حکومت ہو جائے
تب تو کیا کہتا ہوں کہ دنیا جنت بن جائے۔ آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ذلت کی زندگی جی رہا ہے، مسلمان مصیبت اور تکلیف کی زندگی جی رہا ہے، بے عزتیاں ہو رہی ہے، کہیں کوئی عزت دینے والا ملتا نہیں ہے، چور سمجھا جاتا ہے، ڈاکو سمجھا جاتا ہے، آتنکوادی کہا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ارے ہم نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑا ہے، طریقے مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم میرے دادا ہے اور میں نے میرے دادا کے طریقے کو اختیار کیا ہے، یہ طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اس طریقے پہ چل پڑو، اس طریقے پہ چل پڑو گے تو کیا ہوگا میرے بزرگوں اور دوستوں؟ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا گھر کعبہ آپ نے تعمیر کیا۔ یہ کعبہ جو آج ہمارے سامنے ہے اس کا تعمیری کام اس سے پہلے بھی لوگ کرتے آئے، لیکن آج جو کعبہ ہمارے سامنے موجود ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ جب آپ نے کعبہ تعمیر کیا، ننھے سے اسماعیل تھے، ابا کو پتھر لا کے دیتے تھے، گارا لا کے دیتے تھے، والد خود اپنے ہاتھوں سے یہ دیوار چن رہے تھے۔ کعبہ تیار ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ ایک پتھر پر کھڑے رہ کر ایک دعا مانگتے ہیں، ایک دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ کا گھر بنایا، کعبہ بنایا اور ایک پتھر پہ کھڑے رہ کر آپ نے دعا مانگی کہ مولا تعالیٰ میں نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے، تیرا گھر میں نے بنایا ہے، اس کا میں اجر چاہتا ہوں، یعنی بدلہ۔ میں رب سے مانگ رہے ہیں، کسی دنیا سے نہیں مانگا۔ کیا مانگا؟ اجر کیا مانگا؟ میرے بزرگ اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہیں، آج سارا پورا ملک پتھروں کا ہے، لیکن یہ پتھر اتنا خوش نصیب پتھر ہے کہ جس پر ایسی دعا مانگی گئی، ایسی دعا مانگی گئی کہ جس دعا کے صدقے میں پتھر کو اللہ نے عزت والا بنا دیا، عزت والا بنا دیا، عزت والا بنا دیا۔ حالانکہ پوری دنیا کے اندر بہت سے پتھر ہیں اور عرب میں بھی بہت سے پتھر ہیں، کئی پتھروں پہ آپ توڑے چلے، لیکن کسی پتھر کو ایسی عزت نہیں ملی جیسی عزت یہ مقام ابراہیم والے پتھر کو ملی۔ کتنی بڑی عزت اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ دیکھیے آپ نے کعبہ بنایا، اگر یہ نہیں مانگا مجھے دنیا کی بادشاہت دے دے، مجھے دولت دے دے، حکومت دے دے، گھر دے دے، زمین دے دے، کچھ ایسا نہیں مانگا، عزت دے دے، یہ بھی نہیں مانگا۔ مولا تیرا گھر بنایا ہے، اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں کہ میری اولاد میں، میری نسل میں، میری اولاد میں تیرا محبوب آخری نبی پیدا کر دے، تیرا آخری نبی پیدا کر دے، تیرا آخری نبی تیرا محبوب پیدا کر دے۔ یہ خواہش آپ نے ظاہر کی، حضور کی پیدائش کے بعد آئی۔ اب پیغمبر آخر الزمان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر جس پتھر پہ ہوا، پتھر جھوم اٹھا اور اس دھرتی پر سب سے محفل میلاد ہوئی تو اس پتھر پہ
ہوئی، حضور کے میلاد کی بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ ابراہیم تو نے میرا گھر بنایا ہے، میرے گھر کے سامنے تیری بھی نشانی رہے گی، صبح قیامت تک رہے گی۔ اور ویسے ہی نہیں، طواف لوگ میرا گھر کا کریں گے، طواف میرے گھر کا کریں گے، نماز تیرے اس پتھر کے پاس پڑھیں گے۔ قرآن صحیح ہے، اللہ کی مقدس کتاب قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے حاجی تو طواف سے فارغ ہو جا، اے عمرہ کرنے والے تو طواف سے فارغ ہو جا، تو پورا حرم حرم ہے، کہیں بھی ایک سجدہ کر لو 1,00,000 سجدے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل آرڈر دیا، نہیں نہیں اے حاجی تجھے اب سجدہ کرنا ہے تو ادھر آ اس پتھر کے قریب آ جس پر میرے خلیل کے قدموں کے نشان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ تم نے دیکھا ہے، آپ کیا ہے دیکھیں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو دکھا دے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا سیدنا مولانا مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار کو صبح قیامت تک کے قائم رکھ دی، اور ایسے نہیں، عبادت کے اندر عمرہ اور حج کے ارکان کے اندر شامل ہے۔ آپ جب تک کہ مقام ابراہیم کے سامنے یا آجو بازو قریب میں نماز 2 رکعت نماز نہیں پڑھو گے، نہ حج ہوگی نہ عمرہ ہوگا، نہ حج ہوگی نہ عمرہ ہوگا۔ اتنا وقت نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بہت قربانیاں دی۔ دیکھو اثر، بدلہ دیکھو، دنیا دیکھ رہی ہے مقام ابراہیم کو۔ آج اللہ کے گھر کے سامنے کس کا مقام ہے؟ کس کا مقام ہے؟ 1,24,000 ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو عزت بخشی، حالانکہ بہت سے پتھروں پہ آپ کے قدم پڑے تھے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر جہاں ہو جاتا ہے وہ جگہ برکت والی اور عزت والی ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہمیں قرآن سبق دے رہا ہے، ہمارے آقا کا جہاں بھی ذکر ہوتا ہے وہ برکت والی ہو جاتی ہے، وہ جگہ عزت والی ہو جاتی ہے۔ آخری بات کہیں کے بعد کو ختم کروں گا، درود پاک پڑھ لیجیے۔ محترم حضرات، آپ سب نماز پڑھتے ہیں، جتنے پڑھتے ہوئے تو ہم اللہ تعالیٰ سب کو نماز۔ اچھا، قاعدے آخر میں آپ کیا کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ پہلے ہم تصاویر پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں۔ کون سا درود پڑھتے ہو؟ درود ابراہیم۔ درود ابراہیم وغیرہ کی نماز پڑھ کے بتاؤ۔ مجھے ایسی کوئی نماز پڑھ کے بتاؤ کہ جس کے اندر درود ابراہیم نہ پڑھا جاتا ہو۔ یہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، درود مصطفیٰ جان رحمت بھی بھیجا جاتا ہے۔ مولا تعالیٰ تیرے اتنے سارے نبیوں میں سے کسی اور نبی کا ذکر نماز میں نہیں۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو سمجھو، جتنی قربانیاں بلند ہوتی ہے درجے اتنے بلند ہوتے ہیں۔ عزت اللہ تعالیٰ اتنی دیتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں رب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، للہ تعالیٰ واسطے اللہ، لیکن اس نماز کے اندر آپ کس کو یاد کرتے ہو؟ کس کو یاد کرتے ہو؟ کس پر درود بھیجتے ہو؟ کس پر سلام بھیجتے ہو؟ آپ کہتے ہو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر کہتے ہو کہ اللہم بارک
بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. کیا پڑھے آپ؟ ترجمہ سنو اس کا. اے اللہ تو رحمت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. دیکھو آل مصطفیٰ کا مقام. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آل محمد کا ذکر جہاں بھی ہو وہاں جایا کرو. کچھ لوگ پسند نہیں کرتے، آل رسول کی بات آتی ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں. ارے نماز پسند کرتا ہے تو میں ایک سے پوچھتا ہوں کہ نماز میں تو کیا پڑھتا ہے؟ امام عالی مقام کی محفل میں نہیں جاتا، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. وہ مسجد میں جاتا ہے. ارے کمبخت، وہ آل محمد ہے کون؟ تو آل محمد سے دور بھاگتا ہے تو رب نے حکم فرمایا کہ آ مسجد میں آ، وضو کر، قبلہ رخ بیٹھ، قاعدے میں بیٹھ. وہاں میں تیرے پاس حسین کا ذکر کراؤں گا، وہاں میں تیرے حسن کا ذکر کراؤں گا، وہاں تیرے پاس فاطمہ خاتون زہرا کا ذکر کراؤں گا. آل محمد سے مراد ہے کیا؟ کوئی تو بتا دے کون ہے آل محمد؟ یہ حسن اور حسین تو ہے آل محمد جن کا ذکر تم نماز میں کرتے ہو. اے اللہ تو رحمت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. میں نے یہ دیکھا ہے میلاد النبی کے موقع پر اکثر ہمارے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارتیں ہوتی ہیں، کرنی بھی چاہیے. وہ کیا ہے؟ بال ہے حضور کی، بال مبارک ہے، بڑی تعظیم کرتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، پیٹھ نہیں دیتے، ادب کرتے ہیں. کس کا بال ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بال کی تعظیم اتنی ہے کہ اچھے اچھے علماء، مولوی، مفتی، محدث، پیر طریقت، سادہ تو کرے گا اس کے نانا کے. ارے ساروں کو میں نے اچھوں کو دیکھا ہے کہ جب بال مبارک کی بیٹی آتی ہے تعظیم سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب باندھ دیتے ہیں. کم وقت حضور کے بال کی تعظیم کرتا ہے اور حضور کے آل کی نہیں. بال کی تو تعظیم کر رہا ہے اور آل کی توہین کر رہا ہے. اس کی تعریف تو خود نماز میں پڑھ رہا ہے. درود پاک پڑھیے. حبیب اللہ. تو محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کا مقام سمجھو کہ جن کا ذکر قرآن میں بھی ہوا اور جس کا ذکر نماز میں بھی ہوا. نماز میں پڑھو گے تو بھی ابراہیم کو یاد کرنا پڑے گا، ارے قرآن پڑھو گے تو بھی ابراہیم کو یاد کرنا پڑے گا. کہاں جاؤ گے تم؟ اور ان کی آل کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اے اللہ تو رحمت فرما ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسے ابراہیم پر اور ان کی آل پر فرمائی. مولا تعالیٰ ابراہیم کی آل کو، آل سے مراد ہے اولاد، آل سے مراد ہے اولاد. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ان کے نواسے تھے وہ ان کی آل مراد والے نہیں. میں پہلی بار جب ریال کی نوٹ میرے ہاتھ میں آئی، 10 ریال والی، 100 ریال والی، 50 ریال والی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اور ذرا غور سے دیکھنا، وہاں کے بادشاہ کا فوٹو ہے اس پر، ابھی بھی ہے. پھر تو انشاءاللہ 2-3-4 بار گیا، ہر بار میں نے ریال کو دیکھا. ابھی سعودی کی حکومت ہے اور سعودی بادشاہ کا اس کے اوپر فوٹو ہوتا ہے، جیسے ہماری انڈیا کی کرنسی میں گاندھی جی کی تصویر ہے، ایسی وہاں کے بادشاہ کی تصویر. اور اس کے نیچے آپ غور سے پڑھو گے تو کیا لکھا ہے خبر؟ آل سعود. آج ہر ریال پہ لکھلا ہے،
ہر ریال کے اوپر آل سعود لکھا ہے. سعود مر گیا 200 برس ہوئے، آج تو اس کی 5ویں 8ویں پیڑھی ہے، پھر بھی یہ آل سعود ہے. اور آل رسول سے تم کو قرب ہے. ایک ڈاکو تھا، اس کی اولاد فخر کر رہی ہے کہ ہم آل سعود ہیں. ارے ہمارا تو نانا مصطفیٰ جان رحمت نبیوں کا سردار تھا، اس کی اولاد آل رسول کیوں فخر نہ کرے کہ جس کا ذکر بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی. ارے جس کے مقام ابراہیم پر سجدہ کرے بغیر کسی کی حج یا عمرہ نہیں ہوتا. تو یہ قربانیاں رنگ لاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، چھری نہ چلی. آخری بات، کیوں چھری نہ چلی؟ کیوں چھری نہ چلی؟ کیوں ابراہیم علیہ السلام سے چھری چلانا چاہیے، چھری نہ چلی؟ چھری کو منع کیا اللہ نے، خبردار اسماعیل کی چمڑی کو اڑنا مت. چھری مجبور کس کی مانے؟ خلیل اللہ کی مانے یا اللہ کی مانے؟ نہیں چلتی چھری، نہ چلی. واقعہ سے آپ واقف ہو، اللہ نے جنت سے نما بھیج دیا. اسماعیل سلامت. کیوں سلامت؟ ہاں کربلا میں مصطفیٰ کے لال بولتے کٹ گئے. ننھے سے 6 مہینے کے علی اصغر کو پانی نہ ملا. اسماعیل کے لیے جمجم نکلا. بڑا کون؟ کس کا مقام بڑا؟ وہاں اسماعیل کو پیاس لگی تو پتھروں میں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا. جب زم کہا حاجرہ نے رک جا زم رکا، نہیں تو پورا مکہ ڈوب جاتا. اور یہاں مصطفیٰ کے لال کے اوپر پانی ہے. کون کہتا ہے کربلا میں پانی نہیں ہے؟ آج بھی پورے فرات بہ رہی ہے. اس پر پہرا تھا. یہاں تین نیچے بھوکے پیاسے. اے اسماعیل علیہ السلام، تم کیوں بچ گئے اور یہ کیوں شہید ہو گئے؟ مقام شہادت بہت بڑا مقام رکھتا ہے، جس درجے کو کوئی ولی غوث کتب بھی نہیں پہنچ سکتا. شہید کا مرتبہ ولی سے اونچا ہوتا ہے. میرے بزرگ اور دوستوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کی شہادت، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے قبول کرتا ہے. بزرگ اور دوستوں، کیوں چھری نہ چلی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری آل میں تیرا حبیب پیدا کر. یہ ان کے بیٹے اسماعیل کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، آگے سلسلہ چلا. حضرت عبداللہ کو دنیا میں آئے اور عبداللہ کے گھر مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں آئے. ان کی اولاد میں مصطفیٰ کو پیدا کرنا تھا، ان کی اولاد میں علی مرتضیٰ کو پیدا کرنا تھا، ان کی اولاد میں حسن و حسین کو پیدا کرنا اللہ کو منظور تھا. اس لیے ابراہیم کو نہ آگ جلا سکی، نہ اسماعیل پہ گھر کی گردن پر نہ چھری چل سکی. اس لیے کہ رب تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی تھی، اے اسماعیل تجھے چھری نہیں چلنے دیں گے، تجھے بڑا کرنا ہے، تیری شادی کرنی ہے، تیری اولاد میں مجھے میرا حبیب دنیا میں بھیجنا ہے. اس لیے وہاں چھری نہ چلی. کربلا کے اندر خنجر چل گیا. شہادت کا مرتبہ نواسے رسول کے لیے تھا، خلیل کے بیٹوں کے لیے نہیں.